بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں گناہ کرنے کے بعد گناہ کے سلسلے میں پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں یہ گناہ نہ کرتا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو گناہ کرنا نہیں چاہتے لیکن اس کے بعد بھی گناہ کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی ماحول انسان کو گناہوں کے دلدل میں لے جاتا ہے، کبھی سہیلیاں گناہوں کی دہلیز پر لے جاتی ہیں، اور کبھی مختلف ذرائع کی وجہ سے انسان گناہ کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کے قلب کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بچیاں اور بہت سارے بچے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے ہم گناہ کرنا تو نہیں چاہتے لیکن کیا کریں، شیطان مس گائیڈ کر دیتا ہے۔ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے لیکن حالات مجبور کر دیتے ہیں۔ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن نفس ہمیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن دوستوں کی سنگت ہمیں گناہوں کی دہلیز پر لے جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنہائی میں انسان گناہ کے دلدل میں بعید طور پھنس جاتا ہے کہ نہ دیکھنے والی چیزوں کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے جذبات کی تسکین کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز نیکی، بلکہ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ گناہ چھپ کر کے کرتا ہے اور نیکی بدمانگے دہل کرتا ہے۔ اگر گناہ کو گناہ نہ جانتا ہوتا تو گناہ چھپ کر کیوں کرتا؟ اور دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ ظاہر ہو جائے، بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا گناہ چھپا ہوا رہے اور وہ چھپ کر کے ہی گناہ کرنا پسند کرتا ہے۔ چھپ کر کے گناہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور برائی کو برائی سمجھتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کے عوض کے اندر انسان دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہوگا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کی میموری ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں اسے لاحق ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آسمان سے پانی کا برسنا بند ہو جایا کرتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے زمین سے اناج نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی انسان تباہ ہوتا ہے، گھر بھی تباہ ہوتا ہے، رشتہ دار بھی تباہ ہوتے ہیں، قبیلہ بھی تباہ ہوتا ہے، محلہ بھی تباہ ہوتا ہے، شہر بھی تباہ ہوتا ہے، اور کبھی ملک بھی بعض گناہوں کی وجہ سے تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ آج مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا ہے کہ اگر واقعی آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہ سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ کون سی چیز اختیار کریں جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں گناہ سے بچا لے، ہمیں نافرمانی سے بچا لے، ہمیں برائی سے بچا لے، ہمیں عصیاں سے بچا لے، ہمیں اسم سے بچا لے۔ ہمیں اس طریقے کو قرآن کی روشنی میں تلاش کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج اگر معاشرہ برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اگر آج معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، آج ننگا پن پھیل رہا ہے، عریانیت پھیل رہی ہے، بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، تو ایسا نہیں کہ ماضی کے اندر ایسا نہیں
نہیں تھا، بلکہ ماضی میں بھی اس طریقے کی برائیاں پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، لیکن ان برائیوں کے ماحول کے اندر کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ملیں گے، کچھ اللہ کی بندیاں ایسی بھی ملیں گی کہ برائیوں کے ہزارہ ماحول کے باوجود ان کی پاک دامنی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ان کے سچے اور اچھے ہونے کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ان کے نیک ہونے کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گناہ کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اور میرے کریم نے گناہ سے بچنے کا علاج کیا عطا فرمایا۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اے سننے والے جب شیطان تجھے کچوکے دے، جب شیطان تجھے کچوکے دے، ٹھیس پہنچائے، وسوسے تیرے اندر پیدا کرے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کے دل میں کبھی گناہوں کا خیال پیدا ہوتا ہوگا تو یہ گناہوں کا خیال، یہ گناہ کا وسوسہ، یہ گناہ کی طرف مائل کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان گناہ کا وسوسہ دل میں پیدا کرتا ہے، شیطان گناہ کی طرف آرڈر کرتا ہے، شیطان گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، شیطان گناہ کے راستے سے اللہ سے دور کر دینا چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان برائیوں میں ملوث ہو جائے، اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن، اور وہ بھی کھلا ہوا دشمن اگر انسان کا کوئی ہے تو میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ الرٹ ہو جائیں، آپ ہوشیار ہو جائیں، جب کبھی آپ کے دل میں کوئی گناہ کا خیال پیدا ہو، جب کبھی آپ کے دل میں گناہ کا کوئی وسوسہ پیدا ہو، جب کبھی آپ کے دل کے اندر گناہ کے سلسلے میں کوئی جذبہ پیدا ہو، تو آپ اسی موقع پر کیا کریں؟ میرے کریم نے ایسا نہیں کہ گناہ کے حوالے سے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہو اور قرآن کے ذریعے اللہ نے کسی تکلیف کا علاج نہ بتایا ہو۔ میرے کریم نے فرمایا جب شیطان تمہیں کچوکے دے، شیطان تمہارے اندر کچھ وسوسے پیدا کرے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لو، اور جب تم اللہ کی پناہ مانگو گے تو میرے کریم کی شان یہ ہے اگر وہ فرمائے کہ اللہ کی پناہ مانگو تو جب بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو میرا مولا اسے پناہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ یہ نہیں کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد گناہ کے دلدل میں پھنس جائیں اور اس کے بعد سر پیٹتے رہیں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ہو گیا، میں اس سے بچنا چاہتا تھا لیکن نہیں بچ سکا، میں اس سے اپنے دامن کو بچانا چاہتا تھا نہیں بچا سکا۔ نہیں، پروردگار جل جلالہ نے یہ ہیلے بہانے کرنے کے حوالے سے نہیں فرمایا جب تمہارے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو گائز یدی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔